12 سالہ زینب کے ساتھ شہروز نے زیادتی کی تھی۔ زینب کے والد آج بھری پنچایت میں اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگنے آئے تھے۔ گاؤں کے چودھری صاحب نے یہ فیصلہ سنایا کہ جس طرح شہروز نے زینب کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسی طرح زینب کا بھائی شہروز کی بہن کے ساتھ زیادتی کرے۔ رات کے وقت جب زینب کا بھائی شہروز کی بہن کے کمرے میں گیا اور اسے بیڈ پر ہی سب کے سامنے چودھری سائیں، ہمیں انصاف چاہیے، اس ظالم نے جو میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی ایسی سزا دی جائے کہ پورا گاؤں یاد رکھے۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑے، آنسو بہاتے ہوئے اپنی 12 سالہ بیٹی زینب کے لیے انصاف مانگ رہے تھے، جسے وجاہت شیخ کے بیٹے شہروز شیخ نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا تھا۔ تم فکر نہ کرو سراج الدین، کل پنچایت میں تمہاری بیٹی کو ضرور انصاف ملے گا۔ جاؤ، تم سے ہماری ملاقات اب کل صبح پنچایت میں ہی ہوگی۔ سگار کا کش لیتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولے، جس پر سراج الدین سر جھکائے بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چل پڑا، جہاں اس کی بیوی اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی اس کے بخار کو کم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا چودھری سائی نے؟ سراج الدین کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر رشیدہ نے بے تابی سے پوچھا، ایک نظر ساتھ ہی بیٹھے اپنے 22 سالہ بلی جو خود بھی باپ کی جانب متوجہ تھا۔ کل پنچایت میں فیصلہ ہوگا، افسردہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہیں بچھی چارپائی پر لیٹ گئے، جیسے مزید اور کچھ نہ کہنا چاہتے ہوں۔ شیر علی نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر بخار میں تپتی اپنی بہن پر ڈالتا اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ صبح کے سورج کے ساتھ ہی گاؤں کے سب لوگ پنچایت میں جمع زینب کے لیے انصاف کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی پھیلی تھی۔ سراج الدین پر امید نظروں سے چودھری سائی کو دیکھ رہے تھے، جو اب فیصلہ سنانے جا رہے تھے۔ یہ پنچایت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ چودھری سائی نے رک کر ایک نظر وہاں کھڑے لوگوں پر ڈالی۔ ہر شخص سانس روکے ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ وجاہت شیخ کا بیٹا شہروز شیخ سراج الدین کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہوا ہے، جس کے بدلے میں سراج الدین کا بیٹا شیر علی بھی وجاہت شیخ کی بیٹی کے ساتھ وہی عمل دہرا کر اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لے گا۔ یہی پنچایت کا فیصلہ ہے۔ اس بدترین فیصلے پر وہاں کھڑے ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ایک گناہ سرزد ہوا تھا جس کے بدلے دوسرے گناہ کی اجازت دی جا رہی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی انصاف تھا؟ وجاہت شیخ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، کیونکہ دوسری صورت میں اس کے بیٹے کو سنسار کر دیا جاتا، جو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ اکثر کو اس فیصلے پر اعتراض تھا، مگر پنچایت کے فیصلے کے سامنے بولنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہے بابا سائیں؟ شیر علی نے غصے سے مٹھیوں کو بھینچتے سراج الدین کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت بس شیخ کی جان لینا چاہتا تھا، جو نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ انصاف؟ اب شیخ کو پتا چلے گا عزت کا لٹ جانا کیا ہوتا ہے۔ نفرت زدہ لہجے میں کہتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے اندر جلتی بدلے کی آگ نے صحیح غلط کے فرق کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ پنچایت یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ میری بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میری بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وجاہت شیخ کی بات سن کر اس کی بیوی روتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ یہ بھول گئی تھی کہ ان کا اپنا بیٹا بھی کسی کی زندگی تباہ کر چکا ہے۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ وہ شہروز کو جان سے مار دیں گے، شیخ بے بسی سے بولے، جبکہ کمرے کے باہر کھڑی اماں ابا کی باتیں سنتی سارا اس فیصلے پر ساکت رہ گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد اس کی عزت کا بھی جنازہ اٹھنے والا تھا۔ یہ بات ہی اس کا دماغ معاف کر گئی تھی۔ اماں ابا اور بھی کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ایک زنا کے بدلے دوسرا زنا؟ 16 سال کی سارا اب اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ ان سب باتوں کو سمجھ نہ پاتی۔ کیوں کیا آپ نے شہروز بھائی ایسا؟ اب میں کیا کروں گی؟ وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ کے قریب فرش پر بیٹھ گئی۔ معاشرے میں زیادتی شدہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس سے وہ ناواقف نہیں تھی۔ اپنے گاؤں میں ہی وہ ایسی کئی عورتوں کو دیکھ چکی تھی جو سب کے لیے اچھوت تھی، کوئی رشتے کے لیے ان کے گھر کا رخ نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کی حقارت بھری نظریں اور ذلت اٹھاتے اٹھاتے وہ تنہا ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔
اور اب یہی رسوائی اور ذلت پنچایت نے اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی، پر کون جانے کہ تب تقدیر اس کے لیے کیا سوچے ہوئے تھا۔ رات کی سیاہی نے اس گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب اس سناٹے کو چیرتی قدموں کی آواز اس گلی میں سنائی دینے لگی، وہ چلتے ہوئے اس دروازے کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے جہاں وہ بد نصیب رہتی تھی، جس کی پل بھر بعد زندگی جہنم بننے جا رہی تھی۔ کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے بھاری مردانہ آواز ابھری، سراج الدین دروازہ کھولو۔ سراج الدین کی آواز پر مقابل نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی شیخ کھڑا تھا، جس کے پیچھے کمرے سے نکلتی اس کی بیوی ان دو نفوس کو دیکھتے ہی رونا شروع کر چکی تھی۔ اندر نہیں بلاؤ گے وجاہت؟ سراج الدین کی آواز پر شیخ نے فوراً ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ شیخ علی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے سراج الدین گردن اکڑا کر اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئے۔ اس سارے وقت میں شیر علی خاموش کھڑا آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وجاہت، وقت آ گیا ہے پنچایت کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ اگر آج ان کی اپنی بیٹی خود اس اذیت سے نہ گزر رہی ہوتی تو شاید وہ اس قسم کی بے حسی کا مظاہرہ کبھی نہ کرتے، مگر بدلے کی آگ نے انہیں اندھا کر دیا تھا کہ ایک بیٹی کے باپ ہو کر بھی وہ کسی دوسری کی بیٹی کو اسی اذیت سے گزارنے جا رہے تھے۔ ندا، وجاہت، شیخ نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا جو وہیں صوفے پر بیٹھی بے آواز روئے جا رہی تھی۔ شوہر کے کہنے پر بھی وہ ایک اینچ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ مجبوراً شیخ ہی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھے اور چند منٹ بعد ہی سر جھکائے سارا باپ کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ شیخ نے اسے نہ جانے کیا کہا تھا جس پر اب وہ سر جھکائے سب کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ندا کے رونے میں روانی آ گئی۔ شیر، سراج الدین کے اشارہ کرنے پر شیر علی اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر سارا کا بازو دبوچتے واپس اسی کمرے میں لے گیا جہاں سے ابھی وہ باہر آئی تھی۔ دروازہ بند ہونے پر بے بسی کی مورت بنے وجاہت شیخ وہیں صوفے پر ٹھہر گئے۔ بیٹے کی جان کا سوال نہ ہوتا تو اپنی بیٹی کی طرف اٹھنے والی آنکھیں نوچ لیتے، مگر قسمت کے اس کھیل میں وہ ان ہاتھوں کو نہ روک پائے جو ان کی بیٹی کی طرف بڑھے تھے۔ کتنا ہی وقت گزر چکا تھا جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور کسی ایک پر بھی نظر ڈالے بغیر شیر علی تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ہی سارا فرش پر بے حال بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ندا تڑپ کر اس کی جانب بڑھی، وجاہت شیخ کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا اور سراج الدین فخریہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے خود بھی شیر علی کے پیچھے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ رات میں برستی بارش کے باعث لاہور کا گرلز ہاسٹل اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ موم بتیاں جلا کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھتی کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ برسات کا یہ موسم اسے ایک الگ ہی جہاں میں لے جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ ہاتھ پھیلائے باہر برستی بارش کو محسوس کرتی ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی جب پیچھے سے آتی عارفہ کی آواز پر چونک کر مڑی۔ سارا میڈم، اب آپ 16 کی نہیں 20 کی ہو چکی ہیں، پھر یہ آپ پہلی محبت کا گانا کیوں گنگنا رہی ہیں؟ ہاتھ میں موجود ٹارچ کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ معنی خیز لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ پتہ چلا ابھی تک جنریٹر کیوں نہیں چلایا؟ عارفہ کے سوال کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنا سوال داغا۔ خراب ہو گیا ہے، کل ہی ٹھیک ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ساری رات جاگتے رہیں گے تو ہاسٹل کی ہر لڑکی کل یونیورسٹی میں سوتی ہوئی ملے گی۔ سارا کھڑکی کے سامنے سے ہٹتی اب بیڈ پر جا بیٹھی۔ چہرے پر پریشانی کے آثار موجود تھے۔ وہ الگ کوئی بات نہیں ہے، میں تو چلی سونے، شب بخیر کہتے ہوئے وہ واقعی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ سارا نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس نے سنا تھا کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے اور آج اس نے دیکھ بھی لیا تھا۔ ناچار وہ بھی اپنے بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر آنکھیں بند کرتے ہی نظروں کے سامنے وہ چہرہ آ بسا جس نے 4 سال پہلے اسے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور پھر بے مقصد ہی وہ چھت کو تکتی رہی۔ اماں جلدی کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے کالج کے لیے۔ 16 سالہ زینب نے ایک بار پھر بلند آواز لگائی، جس پر کچن میں کام کرتی رشیدہ بیگم نے گھور کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اپنی بے صبری بیٹی کو دیکھا۔ صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ ہاتھ میں ٹرے تھامے وہ کچن سے باہر آتے ہوئے بولی۔ مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔
اور مجھے آفس کے لیے۔ زینب کے برابر میں بیٹھا شیر علی فوراً بہن کا ساتھ دیتے ہوئے بولا، تم نہیں بگاڑ رکھا ہے اسے رشیدہ بیگم۔ رشیدہ بیگم شیر علی کو گھورتے ہوئے بولی، اس میں بگاڑنے والی کیا بات ہے؟ خیر چھوڑے، سارم کہاں ہے؟ شیر علی نے بات بدلنے کے لیے خود سے چھوٹے بھائی کے متعلق پوچھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ صبح ہی گھر سے نکل گیا۔ میرا ناشتہ ہو گیا، اب چلیں، مجھے کالج کے لیے دیر ہو جائے گی۔ ہاں چلو۔ شیر علی بھی ہاتھ صاف کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور زینب کے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا۔ انہیں لاہور آئے 4 سال گزر چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد سراج الدین گاؤں چھوڑ کر بیوی بچوں سمیت لاہور چلے آئے تھے، جہاں ان کی بہن اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ پہلے سے موجود تھی اور اب ان قریب زینب کی ساس کے عہدے پر بھی فائز ہونے والی تھی۔ سارا کلاس لینے کے بعد یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں چلی آئی تھی، جہاں اب بھی موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ باہر نکل کر ابھی مزید چند قدم ہی آگے چلی تھی کہ تبھی آسمان سے پانی کی بچھاڑ شروع ہو گئی۔ تیزی سے آگے بڑھتی وہ سڑک کنارے درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی تھی۔ جلدی کوئی سواری مل جائے۔ سر پر بیگ کیے سارا پریشانی سے بولی، دیکھو وہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے۔ سارا نے اس کی توجہ دور سے آتی کار کی طرف کرائی جو تیزی سے اس جانب بڑھ رہی تھی۔ عارفہ نے فوراً لفٹ کے لیے ہاتھ ہلایا، جس پر وہ سیاہ مرسڈیز سیدھا ان کے سامنے آ کر رکی تھی۔ کالج سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر سیدھا اس سیاہ مرسڈیز پر پڑی تھی جس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا شیر علی کب سے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ آج کیسے آ گئے آپ؟ موسم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، سوچا خود ہی تمہیں کالج سے پک کر لوں۔ زینب کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے ساتھ ہی اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ راستے میں ہی تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ شیر علی ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ زینب کی باتوں کے جواب دینے میں بھی مصروف تھا، جب سنسان سڑک پر تیز بارش میں بھیگتی ہوئی انہیں 2 لڑکیاں دکھائی دی۔ بھائی شاید انہیں مدد کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک کو ہاتھ ہلاتے دیکھ کر زینب نے کہا۔ یہاں سب کو مدد کی ضرورت ہے زینب، ہم ہر کسی کے لیے نہیں رک سکتے، شیر علی سنجیدگی سے بولا۔ وہ شاید رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، پر بھائی کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے زینب نے اسے سمجھانا چاہا، ساتھ ہی ایک نظر سامنے کی طرف ڈالی جہاں وہ دونوں کھڑی تھی۔ زینب کے اصرار پر شیر علی نے مزید کچھ بھی کہے بغیر گاڑی سیدھا ان دونوں کے سامنے لے جا کر روک دی۔ شکر اللہ۔ گاڑی کے رکتے ہی عارفہ فوراً شیر علی کی طرف بڑھی، جو گاڑی کا شیشہ نیچے گراتا اب بھی سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی سارا اسے دیکھتے ہی ساکت رہ گئی تھی۔ آسمان سے برستی بارش، عارفہ کا شیر علی سے مدد مانگنا، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ تو اس ایک رات میں پہنچ گئی تھی جس نے اس کی زندگی مکمل طور پر بدل کر رکھ دی تھی۔ چلو سارا، کہاں کھو گئی؟ عارفہ کی آواز پر وہ ایک دم ہوش میں آئی، مگر خود کو تکتی ہوئی عارفہ کی عجیب نظریں اسے ہکلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بات کر لی میں نے، آ جاؤ۔ سر جھکائے وہ عارفہ کے ساتھ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ ان کے بیٹھتے ہی شیر علی نے گاڑی ہاسٹل کے راستے پر ڈال دی۔ باقی کا سارا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں؟ رات کے 9 بجے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی سارا اسائنمنٹ پر توجہ دینے کی بجائے مسلسل شیر علی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہاسٹل واپس آنے کے بعد سے اس کی سوچ کے سارے تانے بانے شیر علی سے جا جڑے تھے، جو 4 سال پہلے کی نسبت کافی باروب اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا، مگر اس نے ایک نگاہ غلط بھی سارا پر نہیں ڈالی تھی اور یہی بات اسے پریشان کیے جا رہی تھی۔ کیا میں 4 سال میں کافی بدل گئی؟ اس نے ٹیبل پر موجود آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا، جس کی خوبصورتی کا کوئی بھی مرد اسیر ہو سکتا تھا۔ نہیں، میں تو اب بھی ویسے ہی ہوں، وہ بھی ویسے ہی تھے، پھر مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ میں تو انہیں نہیں بھولی، تو کیا وہ مجھے بھول گئے؟ خود سے بڑبڑاتی وہ اس ایک رات کے بارے میں سوچنے لگی جب شیر علی سب کے سامنے اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ پلیز اللہ سائیں، مجھے اس انسان سے بچا لے۔ بیڈ پر بیٹھی 16 سالہ سارا خوف زدہ نظروں سے شیر علی کو دیکھ رہی تھی، جو ادھر سے ادھر چکر لگاتا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ کمرہ لاک کر کے سارا کو بیڈ پر دھکیلنے کے بعد وہ جیسے اسے بھول ہی گیا تھا۔
کافی دیر تک یوں ہی کمرے کے چکر لگاتے رہنے کے بعد شیر علی نے سارا کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دروازے کی طرف بڑھا۔ سارا حیرت زدہ سی اس کے پیچھے چل پڑی، جس نے کمرے میں لا کر ہاتھ لگانا تو دور ایک نظر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ یہی سب سوچتی اس کے پیچھے چل رہی تھی جب ایک دم سے شیر علی مڑا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر چھوڑتا زمین بوس کر گیا۔ سارا آنسو بہاتی گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھی جا رہی تھی، آنکھوں میں حیرت کی جگہ اب خوف نے لے لی تھی۔ فرش پر گرنے کے باعث کپڑے بے ترتیب ہو چکے تھے۔ شیر علی کے ایک تھپڑ نہیں اسے حال سے بے حال کر دیا تھا۔ یہاں سے باہر نکل کر تم سب کو یہی بتاؤ گی کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، سمجھی؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، جس پر سارا نے روتے ہوئے فوراً اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد شیر علی تو وہاں سے نکل گیا مگر اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گیا تھا۔ تہمت، عزت، عقیدت۔ شیر علی کے نام کی تہمت لیے سارا اس کے ساتھ عقیدت جیسے احساسات سے بھن گئی تھی۔ ایک کمرے میں وقت گزارنے کے باوجود اس کی عزت محفوظ تھی، یہ بات شیر علی اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا اور نہ وہ چاہتی تھی کہ کوئی جانے۔ وہ ہمیشہ اس کے نام کی تہمت کے ساتھ رہنا چاہتی تھی جس کے سر الزام تھا اس کی عزت کے لٹنے کا، جس سے اسے عقیدت تھی اس کی عزت کو محفوظ رکھنے کی اور جس سے اسے محبت تھی۔ محبت؟ اس نے دھیرے سے دہرایا۔ نہیں، مجھے شیر علی سے محبت نہیں ہے، وہ انکاری ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ وہ تو اس ایک رات کی اسیر ہو چکی تھی۔ ان 4 سالوں میں وہ اس ایک رات میں ہی کہیں کہہ چکی تھی۔ رات کے دوسرے پہر اپنے کمرے میں لیٹا وہ کب سے بس کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا، پر یہ اندر کا غبار تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 4 سال، پورے 4 سال بعد اس نے وہ چہرہ دیکھا تھا جسے دیکھتے ہی اس کے اندر نفرت کی چنگاریاں بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے کس طرح خود کو قابو کیا تھا یہ بس شیر علی ہی جانتا تھا۔ اپنی بہن کے ساتھ ہوئی وہ زیادتی آج تک بھولا نہیں تھا اور نہ ہی دعا کرنا پھر کبھی ہمارا سامنا نہ ہو، ورنہ اب کی بار میں کیا کر جاؤں یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ 4 سال سے کہیں چھپے وقتی جذبات کے زیر اثر وہ حقارت سے سوچتا ہوا آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ چھٹی کے باعث آسیہ اپنے بیٹے عمر کے ساتھ آج صبح ہی سراج الدین کی طرف چلی آئی تھی۔ سب بڑے اکٹھے جمع تھے جس پر چائے کا انتظام لان میں کر دیا تھا اور اب تینوں چائے پیتے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے جب موقع دیکھ کر آسیہ نے زینب کے نکاح کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی پلوشا اور شیر علی کے رشتے کا بھی ذکر کر دیا۔ رشیدہ بھابی، میں چاہتی ہوں زینب اور عمر کی نکاح کے ساتھ شیر علی اور پلوشا کا بھی نکاح کر دے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ شیر علی کو اپنا داماد بناؤں، وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، مگر آسیہ، زینب ابھی پڑھ رہی ہے اور شیر علی مجھے اس سے بھی اس رشتے کے بارے میں بات کرنی پڑے گی۔ رشیدہ بیگم نے کہتے ہوئے ایک نظر سراج الدین پر ڈالی جو ان دونوں کو نظر انداز کیے۔ وہ وٹے سٹے کی قائل نہیں تھی مگر نند کو بیٹے کے رشتے کے لیے انکار کرنے کا مطلب تھا زینب کے رشتے سے بھی ہاتھ دھو لینا جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ زینب کے ساتھ ہوئی زیادتی کے بعد بھی ان کی نند بھتیجی کو بہو کے طور پر اپنا رہی تھی۔ یہ بات ہی رشیدہ بیگم کا سر آسیہ کے سامنے جھکانے کے لیے کافی تھی۔ ہاں، آپ اس سے بھی بات کر لیں، مجھے پورا یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گا۔ اور رہی زینب کی پڑھائی تو بس ابھی نکاح کر رہی ہیں، رخصتی اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رکھ لیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ آسیہ نے سراج الدین کو بھی بیچ میں گھسیٹا۔ بچے راضی ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سراج الدین اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کی یہی مرضی ہے تو میں شیر علی سے بات کرتی ہوں۔ رشیدہ بیگم دل پر پتھر رکھتے ہوئے بولی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ شہر میں کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھا دیتے؟ چھٹی کے باعث سارا اماں ابا سے ملنے گاؤں چلی آئی تھی اور اب کمرے میں بیڈ پر بیٹھی وہ پریشانی سے ماں کو دیکھ رہی تھی جو اکلوتے بیٹے کی موت کے غم میں بستر سے ہی لگ کے رہ گئی تھی۔ 8 ماہ پہلے کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی شہروز شیخ کی موت کا صدمہ اتنا گہرا تھا کہ اب وہ اکثر ہی بیمار رہنے لگی تھی۔ کچھ بیٹی کا دکھ تھا کہ 20 سال ہونے کے باوجود
باوجود کسی نے رشتے کے لیے ان کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ شیر علی کے نام کی لگی تہمت کسی کو بھی اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرنے دیتی تھی۔ کچھ گاؤں والوں کی باتیں بھی تھی جن سے کافی عرصہ پہلے دل برداشتہ ہو کر وجاہت شیخ نے اسے پڑھنے کے لیے لاہور بھیج دیا تھا۔ شہر کے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، نہیں سی آواز میں کہتے ندا شیخ بیٹی کو دیکھنے لگی جو گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں خود بھی کوئی کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی، مگر اس کا نصیب تو شاید مرجھا سا گیا تھا۔ اٹھا تو نہیں جا رہا آپ سے؟ خاک ٹھیک ہے آپ؟ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، کہیں نہیں جانا مجھے۔ اب کہ وہ اپنی آواز میں سختی لاتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، غصہ نہیں کرے، ویسے گھر میں کچھ کھانے کو ہے کیا تھا جو سفر میں ہضم ہو گیا؟ سارا نے معصومیت سے ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تو کچھ بنایا ہی نہیں، میں ابھی نہیں، آپ رہنے دیں، میں بناتی ہوں، آپ آرام کریں۔ اپنی ماں کو منع کرتی وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ کھانے کے لیے کچھ بنا سکے، ورنہ وہ جانتی تھی اس کی ماں بیماری میں بھی اٹھ کر اس کے لیے کچن میں گھس جاتی۔ خان ولاس میں اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کے کھانے میں مصروف تھے جب شاہد خان نے آسیہ کو مخاطب کیا، آج آپ سراج الدین کی طرف گئی تھی، کیا ہوا؟ باپ کی بات پر عمر نے بھی سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ میں نے بھائی بھابھی سے بات کی تھی، شیر علی اور پلوشہ کے نکاح کی، بھائی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آسیہ نے کہتے ہوئے ایک نظر پلوشہ پر ڈالی جس کا نوالا منہ تک لے جاتا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا تھا۔ اور رشیدہ بھابھی، ان کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ شاہد خان بھی کھانے سے ہاتھ روک کر اب آسیہ کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا ہے شیر علی سے بات کر کے کچھ دنوں تک جواب دیتی ہے اور مجھے امید ہے شیر علی انکار نہیں کرے گا۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، جب سے اسے اپنے اور زینب کا نکاح کا پتہ چلا تھا اس کی مسکراہٹ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، آخر کو اس کی محبت جو اسے ملنے والی تھی۔ چلو تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں، ویسے ہمیں بھی لگتا ہے شیر علی انکار نہیں کرے گا، وہ ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے شاہد خان واپس کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آسیہ نے ایک بار پھر پلوشہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھانا ختم کر کے اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی آسیہ نے پہلے ایک نظر شاہد خان اور پھر عمر کی طرف دیکھا جنہوں نے اس کی جانے پر کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ اپنی چھٹیاں گاؤں میں اماں ابا کے ساتھ گزار کر سارا واپس ہاسٹل چلی آئی تھی اور اب لاہور کے بازار کی خاک چھانتی وہ کچھ ضرورت کا سامان خرید رہی تھی۔ عارفہ کے سر درد کے باعث وہ اکیلی ہی چلی آئی تھی۔ وہ ہاتھ میں موجود لسٹ دیکھ رہی، بیگ سے موبائل نکال کر عارفہ کو کال ملانے لگی پر آگے سے موبائل بند جا رہا تھا۔ یہ بھی نہ موبائل آف کر کے خود گدے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہوگی۔ غصے سے موبائل کو گھورتے ہوئے اس نے واپس بیگ میں رکھا اور سامان سے بھرے 2-3 شاپرز اٹھا کر شاپ سے باہر نکل گئی۔ اب وہ سڑک پر چلتی کسی رکشہ یا ٹیکسی کی تلاش میں تھی۔ آج سب کو غائب ہونا تھا، کوئی رکشہ ٹیکسی ہی نظر نہیں آ رہی۔ سڑک پر نظر دوڑاتے ہوئے سارا نے کوفت سے سوچا، وہ بس جلد از جلد ہاسٹل پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اگر اسے خاص ضرورت نہ ہوتی تو وہ کبھی یوں اکیلے بازار نہ آتی۔ بیچاری تھک گئی۔ کیا ہوا میڈم، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو ہم مدد کر دیں شاپرز پکڑنے میں؟ وہاں سے گزرتے 2-3 منچلے نوجوان اسے دیکھتے ہی آوازیں کسنے لگے تھے۔ سارا انہیں نظر انداز کرتی اپنے گرد لپٹی چادر کو مزید ٹھیک کرنے لگی۔ اس سے پہلے ان میں سے ایک مزید بکواس جاری رکھتا پیچھے سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے پیچھے مڑا جہاں شیر علی کھڑا غصے سے انہیں گھور رہا تھا۔ بہت شوق ہے سڑک پر چلتی لڑکیوں کو چھیڑنے کا؟ ابھی وہ مزید اس لڑکے کو تھپڑ جڑتا کہ شیر علی کی خطرناک تیور دیکھ کر وہ لڑکے فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ ویسے بھی وہ نوجوان لڑکے اس لمبے چوڑے مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے جاتے ہی شیر علی نے اپنا رخ سارا کی جانب کیا۔ تمہیں بھی بہت شوق ہے عزت کو ہاتھ میں لیے گھومنے کا؟ جی؟ سارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی شیر علی کی بات کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی۔ اپنی عزت پیاری نہیں ہے، شاید تمہیں اس لیے اب سڑکوں پر نکل آئی ہو۔ اپنے اندر موجود نفرت وہ لفظوں کے ذریعے باہر نکال رہا تھا۔ سارا کئی لمحے اسے گنگ سی حالت میں دیکھتی رہی، جب بولی تو آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں بس ضرورت کے تحت باہر نکلی تھی، شوق سے نہیں۔ بیٹھو گاڑی میں،
اس سے پہلے واقعی عزت کا جنازہ نکل جائے تو میں تمہارے ہاسٹل چھوڑ دوں۔ سخت غصے میں کہتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ سارا خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ آج بھی وہ اس کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ غیر ہونے کے باوجود شیر علی کا ساتھ اسے تحفظ فراہم کرتا تھا۔ یہی بات اس کی شیر علی سے وابستہ عقیدت کو مزید بڑھا دیتی تھی۔ شکریہ۔ ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر گاڑی رکتے ہی وہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ شیر علی نے یوں ہی نگاہ اس پر ڈالی کہ ٹھہر سا گیا۔ سارا کی بولتی آنکھیں کچھ الگ ہی داستان بیان کر رہی تھی۔ ان میں اترتی چمک۔ شیر علی نے فوراً اپنی نگاہ پھیر لی۔ جب بولا تو لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ جاؤ جلدی۔ سارا فوراً گاڑی سے اتر کر ہاسٹل کی جانب بڑھی۔ شیر علی اسے دیکھتا ہی رہا جب تک وہ اندر نہیں چلی گی۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس کی مدد کرنے کی؟ سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کرتا وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج سڑک سے گزرتے وقت ان لڑکوں کا سارا کو تنگ کرتے ہوئے دیکھنا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی مدد کو چلا آیا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں ابھی تمہیں کال کرنے والی تھی۔ سارا کو روم میں داخل ہوتے دیکھ کر عارفہ جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی تاکہ شاپرز لے سکے، اور وہ آرام سے بیٹھ کر شیر علی کے بارے میں سوچنے لگی۔ شیر علی نے ایک بار پھر اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔